پاکستان میں ہم نے جو IMF سے جو ہمارے مذاکرات تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ وسط جنوری میں جو بل ہے، فائنانس بل ہے، اس کو ہم پاس کروانے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ جو ایک ڈالر وغیرہ کے ایشوز چل رہے تھے، جو مہنگا ہو رہا تھا، اس میں استحکام آئے گا۔ مہنگائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ انرجی پرائسز جو ہیں وہ بھی لگ یوں ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ہم جو تیل ہے یا گھی ہے یا جو دالیں ہیں جو ہم پیدا نہیں کرتے، اس کی قیمت ہم طے نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف وہی چیزوں کی قیمت طے کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کی قیمت اس وقت اس ریجن میں سب سے کم ہے۔ باقی تو باہر اگر قیمت اوپر جائے گی تیل کی تو آپ کو اوپر کرنی پڑے گی، نیچے آئے گی تو آپ اس کو جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا، وہ یہی ہے کہ قیمتوں میں استحکام آنا شروع ہو گیا اور قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور یہ یہاں پہ کوئی مارچ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی سال آ گئے تھے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو 1 جنوری کو یہ کہا بھی تھا کہ نئے سال کا آغاز ہمیں ایک اس طرح سے کرنا چاہیے کہ تلخیوں میں کمی آنی چاہیے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بڑے امور کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ایک بڑے مسئلوں کے اوپر، ریفارمز کے اوپر، اصلاحات کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو سیکٹرین پارٹیز ہیں، جو کہ فرقہ واریت پر مبنی پارٹیز ہیں، ان میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک ریسرجنس ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جو یہ مولانا فضل الرحمان اگر JUI جیتتی ہے یا TLP جیتتی ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی پاکستان میں باتیں ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان فرقہ واریت کی ایک سیاسی طرف جا رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑی خطرناک سیاست ہے، بڑی انفارچونیٹ سیاست ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی بڑی سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بڑے مسئلوں کو لوگوں کو سلوشنز دے سکیں۔ جب پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ ایک آ کے وہاں پہ ہلا گلا شروع ہوتا ہے، تو اس سے جو سیاستدان ہے اس کی احترام اور عزت عام آدمی کی نظر میں نیچے جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح سے کوئی بلیک میل ہوگا اور کیسز جو ہیں ان میں ریلیف دے دیں گے، عمران خان دے دے گا یا PTI اس سے پیچھے ہٹ جائے گی، تو یہ تو نہیں ہونا۔ عمران خان پہلے بھی واضح کر چکے ہیں اور PTI بھی واضح کر چکی ہے، ہم ایک احتساب کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں۔ ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ احتساب کا عمل مکمل ہونا چاہیے، بلکہ ہم پہ یہ تنقید ہے کہ ہم ابھی تک پیسے واپس نہیں لا سکے، جو نواز شریف اور شہباز شریف اور جو باقی زرداری صاحب نے، اومنی گروپ نے، ان میں سے بہت سارے پیسے واپس آئے بھی، لیکن اس کو جو مرکزی ملزمان ہیں چونکہ وہ باہر ہیں، تو لوگ عام آدمی اس پروسیس سے مطمئن نہیں ہے۔ لہٰذا اس ماحول میں یہ کہنا کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپوزیشن پھر ہی کوئی بات کرے گی، یہ نامناسب ہے۔ بڑی اصلاحات کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، میں نے کہا تھا الیکٹورل ریفارمز میں ہماری جو الیکشن کے اوپر تقریباً 2/3 سے زیادہ ایسی اصلاحات ہیں جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کا کوئی بہت فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو چیئرمین نیب کی اگر تعیناتی کا آپ کہتے ہیں احتساب کے عمل کو شفاف بنانا ہے، اس میں ہم آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ آپ اپنی تجاویز دیں کہ احتساب کے قانون میں ہمیں یہ ترامیم چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کو جو ہمیں الیکٹورل لا میں ترمیم ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں احتساب پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں عدلیہ میں اصلاحات کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہر چیز کو اس سے جوڑ دیں کہ نہیں ہمارے کیسز میں ریلیف ملے گا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ بات ایک نان سٹارٹر ہوگی۔ اور میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو ناکامی ہے یا ان کا جو پیچھے جانا ہے، اس کا پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس سے تو ایک فرقہ واریت پر مبنی جماعتیں اگر اوپر آتی ہیں تو پاکستان کا تو بہت نقصان ہوگا مستقبل میں، اور اس کو جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیں یہ ایک پاکستان کے عوام کو یہ امید دینی چاہیے کہ پارلیمان جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کام کر سکتی ہے اور کرے گی، نہ کہ یہ کہ ہم یہ تاثر دیں کہ یہ ایک اکھاڑا ہے
اور جہاں پہ ہر وقت ایک طوفان بدتمیزی مچا رہتا ہے جس سے لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ پارلیمان سے وابستہ نہ رہیں. تو نئے سال کے اس آغاز میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہمیں سنجیدگی سے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. عمران خان کو پی ٹی آئی کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں آپ نے پہلے سال کر کے دیکھ لیں, آپ سے نہیں ہوئے. آپ تو اس وقت لے کے آ گئے تھے لوگ, آپ سے نہیں جو ہے وہ ہوا. اب تو اگلے اگست کے بعد جو ہے یہ اگلا جو اس وقت ہے اگست جب آنا ہے اگلے اسی سال میں آخری سال شروع ہو جائے گا, اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے الیکشنز ہونے ہیں. سو اگر آپ کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا, ہم نے دیکھیے جو الیکشن کروائے خیبر پختونخوا میں اس سے زیادہ صاف شفاف الیکشنز پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے, اور جو جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن ہے. ہم عمران خان غیر جانبداری کے اوپر, غیر جانبدار امپائرز کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم ایک بالکل صاف شفاف انتخابات جو ہیں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں, صاف شفاف انتخابات کی طرف جو ہے وہ ہم سسٹم ایک ایسا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں صاف شفاف انتخابات ہوں. اور اب یہ جو پنجاب میں انشاءاللہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے وہ بھی بالکل صاف شفاف انتخابات ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی لوگوں کو اس پہ پورا اعتبار آئے گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. یہاں پہ 1100-1150 سیٹوں پہ الیکشن ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت اس قد کی نہیں ہے کہ وہ 800-900 سیٹوں کے اوپر کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکے. پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک علاقائی پارٹی ہے, سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے. اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ پی کے الیکشنز میں یہ تجزیہ تو بہت ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور کا لیتی, یہ تجزیہ کسی نے نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ بیچارے کہیں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے رویوں کے اوپر اور اپنی سیاست پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور خصوصاً پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو میں کہوں گا وہ ایک نیشنل پالیٹکس کرے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی نے جس طرح سے صحت کارڈ کے اوپر سندھ کے شہریوں کو اس سے محروم کیا, کس قدر یہ زیادتی کی بات ہے کہ اپنی سیاست کے لیے آپ اتنا بڑا جو پروگرام ہے اس سے اپنے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں. اور صحت کارڈ جیسا جو انقلابی ایک پروگرام ہے وہ صرف اس لیے سندھ میں نہیں آ پا رہا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی سیاست متاثر ہوگی. بہرحال انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیڈرشپ میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت, پاکستان کی خارجہ پالیسی سبھی انشاءاللہ متحد ہیں اور اس کے مطابق ہی آگے چلیں. جی پروٹیکشن بل کے حوالہ سے حاجی ابراہیم میرا نام ہے, فیصلہ آباد کا فوٹوگرافرز کا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کریں, بڑے تحفظات ہیں اس پہ بات ہو نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی میاں انجم صاحب, اچھا آپ بتائیے گا, فواد صاحب کل فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کے پی کے میں انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, 2018 میں انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا تھا, تو لگتا ہے کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کیا میسج ہے اور پی ٹی آئی کی کیا ہے عملی ہوگی کے پی کے میں؟ دیکھیے نا, یہ تو سیدھی بات ہے کہ اگر آپ ہاریں گے الیکشن تو الیکشن میں آپ فضل الرحمان اور یہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے, اگر آپ جیتیں گے تو آپ کہیں گے الیکشن صحیح ہوئے ہیں. تو یہ تو جب کوئی بچپن میں ہوتا تھا کہ وہ کرکٹ کی باری لے کے لوگ بھاگ جاتے تھے, یہ ویسی اپوزیشن ہے, روندو اپوزیشن ہے. ان بیچاروں کا کوئی سمجھیے نہ کوئی پالیسی ہے نہ نظریہ ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے کہ ایک فرقہ وارانہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اہمیت اختیار کر رہی ہے. جی ملک اورنگزیب صاحب. اچھا سر, 2000 مسلم لیگ نون کی جانب سے کل کہا گیا ہے کہ 2022 الیکشن کا سال ہے اور تیاری بھی کر لیں کہ جنرل الیکشن 2022 میں ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کا 2022 الیکشن کا سال ہے, لیکن مقامی حکومتوں کے بلدیہ کے الیکشن, بہت شکریہ, بلدیاتی الیکشنوں میں انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. فیصل آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ درآمدی اشیاء کی قیمتیں ہم طے نہیں کرتے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے, احتساب کا عمل شفاف بنانے میں اپوزیشن کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے, احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے.